لے لیجئے ایک مسئلہ تراوی کے تعلق سے۔ 1400 سال سے اس زمین پر اربوں کھربوں کروڑوں مسلمانوں نے تراوی پڑھی ہے، تو تراوی کے 20 رکعت پڑھی ہے۔ کتنے رکعت پڑھی ہے؟ ذرا زور سے بولیں، اور ذرا زور سے بولیں۔ 20 رکعت پڑھی ہے۔ 8 رکعت تراوی کسی نے پڑھی، آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ امام بخاری نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے۔ آپ ثابت نہیں کر سکتے امام نسائی نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے، امام مسلم نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے، یا امام اعظم نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے، یا کسی اللہ کے ولی نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے، یا کسی محقق نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے، یا کسی مفسر نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے، یا کسی محدث نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے۔ خدا کی قسم آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ آپ چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ مگر ایک شرارت ہے، ایک ضد ہے، ایک حدیث کو لے لیے توڑ کے متوڑ کے اوپر نیچے اس کے دیوان ترجمے نکالتے ہیں، دیوانی اس کی جو ٹیکنک بناتے ہیں، اس کی تعویلات نکالتے ہیں، ہولے بھولے شولے نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھو بھائی بخاری میں حدیث ہے، دیکھو بھائی بخاری میں حدیث، بخاری میں حدیث ہے۔ انہیں حولا بخاری بولے تو انہیں سمجھا اوپر سے اتری سو کتاب ہے، سمجھ رہا۔ اب سمجھ کے انہوں نے بولا انہوں بول دیا بخاری میں بھائی قبول، خلاص۔ نہ وہ حدیث کا مطلب معلوم ہے، نہ مفہوم معلوم ہے، نہ وہ حدیث کی حقیقت معلوم ہے۔ حضرت عائشہ نے وہ بیان کیا تو کیوں کیا، وہ کیا بولنا چاہتی ہے، کون سی نماز کی طرف ان کا اشارہ ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر وہ حدیث پاک کو آپ غور کر کے دیکھیں سنجیدگی کے ساتھ، میں پوری جماعت اہل حدیث کو چیلنج کرتا ہوں، وہ جو حضرت عائشہ والی حدیث ہے جس کو لے کر 8 رکعت نماز تراوی کی ہلڑ مچائی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر پوری جماعت مجھے لا کر دے دے کہ اس میں حضرت عائشہ نے لفظ تراویح کا استعمال کیا ہو۔ بتا دے مجھے کیا اس کے اندر حضرت عائشہ نے لفظ تراویح کا استعمال کیا ہے؟ اس کے اندر تراویح لفظ کا استعمال ہی اس حدیث میں نہیں ہوا۔ انہیں توڑ کے متوڑ کے اس کو تراویح کے اوپر فٹ کر رہا۔ وہ تراویح کے اوپر وہ حدیث ہے ہی نہیں۔ وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کے تعلق سے۔ کس کے تعلق سے ہے؟ ذرا زور سے بولیں، ذرا زور سے بولیں۔ تہجد والی کیفیت کو حضرت عائشہ نے بیان کیا، اب انہیں پکڑ لیا، اس کو لے کے آ کے تراویح پہ فٹ کرتا، جبکہ وہ حدیث کے اندر لفظ تراویح حضرت عائشہ نے استعمال ہی نہیں کیا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جتنی حدیثیں یہ لوگ لے کر آتے ہیں 8 رکعت والی، جتنی حدیثیں آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، آپ غور کر کے دیکھیں۔ فار ایگزامپل اگر یہ آپ کے سامنے 25 حدیث لاتے ہیں، لا تو نہیں سکتا، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر یہ 25 حدیث بھی اگر آپ کے سامنے لا لے، 8 رکعت تراوی، 8 رکعت تراوی، 8 رکعت جہاں کہیں بھی حدیث میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں وہاں پر تراوی کا لفظ حدیث میں نہیں آیا ہے۔ وہاں پر تراوی کا لفظ حدیث میں، وہاں پر قیام اللیل ہے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیں۔ اب حق اور ایمان سے بتائیں، جب حدیث کے اندر قیام اللیل کی 8 رکعت تراوی، وتر کی 3 رکعت یعنی کہ 11 رکعت کا جہاں ذکر ہو، آپ بتائیں ایمانداری کے ساتھ جب عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے تو اب نیت کیا کریں گے؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت سنت نماز تراوی کی۔ کیا نیت کریں گے؟ تراوی کی۔ لیکن جب 8 رکعت والی حدیث پر اگر عمل کر رہے ہیں تو اس میں تو لفظ تراوی نہیں ہے، اس میں تو قیام اللیل ہے۔ تو قیام اللیل کی حدیث لے کے تراوی کی نیت کیسا کرتا بھائی؟ کر سکتا؟ ذرا زور سے بولے۔ اب اگر واقعی تو ایماندار ہے تو اب یہ نیت کرنا، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت سنت نماز قیام اللیل کی، اور کل سے پوسٹر یہ نہیں چھاپنا فلاں مسجد میں 8 رکعت تراوی ہوگی، یہ لکھ حدیث کے مطابق 8 رکعت قیام اللیل ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تراوی اگر بولتے ہیں تو خدا کی قسم 8 رکعت بول ہی نہیں سکتے۔ 8 رکعت بولنا ہے تو قیام اللیل بولنا پڑے گا۔ کیا بولنا پڑے گا؟ قیام اللیل بولنا پڑے گا۔ کتنی شرارت ہے، کتنی جہالت ہے، لکھتا ہے پوسٹر پہ 8 رکعت نماز تراوی،
اور رکعت باندھ رہا ہے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت سنت نماز تراوی کی، اور پھر حدیث لے کے آ رہا ہے دلیل میں قیام اللیل کی. کتنی شرارت ہو رہی ہے آپ بتائیں. اب یہ بھولا بھالا مسلمان بیچارہ، ویلڈنگ کرنے والا، آٹو کرنے والا، آٹو چلانے والا، ٹھیلا بھنڈی ڈھکلنے والا، آئس کریم بیچنے والا، وہ بیچارے کو یہ سب جھگڑے کیا معلوم ہے آپ بتائیں. وہ بیچارہ تو زندگی میں کبھی بخاری کھول کے نہیں دیکھا، پوری زندگی میں کبھی نے حدیث امام نسائی کی کوئی حدیث اگر اس کو سنا کے پوچھے امام نسائی کون ہے، 3 وقت غسل تو کر لیں گا مگر امام نسائی کا نام نہیں بول سکیں گا انہیں. ویسے کو پکڑ کر امام نسائی نے کہا، امام بخاری نے کہا، امام مسلم نے کہا. او کون سی چڑیا آ گئی میرے گھر میں سمجھ رہا انہیں، اس کو دم بھی نہیں معلوم ہے امام بخاری اور بخاری شریف کی. افسوس کی بات ہے دوستو، آج امت مسلمہ کو اس طریقے سے بہکا بہکا کر بالخصوص بھولے بھالے نوجوانوں کو برباد کیا جا رہا ہے. نوجوانوں، تم سے تمہارا بھائی گزارش کرتا ہے، اللہ کے واسطے یہ ظالموں کے شر میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو، رسول اللہ سے اپنا تعلق مت توڑو. اب میں آپ کو اور ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، دیکھیے گا. آپ روزانہ دن میں جو فرض اور وتر ادا کرتے ہیں، روزانہ دن میں فجر کی کتنی فرض رکعت ہے؟ ذرا زور سے بولیں. ویری گڈ. 2 رکعت ہیں فجر کی فرض، 2 ہو گئے. اور ظہر کی کتنی ہے؟ 2 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 6. اور عصر کی فرض رکعت کتنی ہے؟ 4. 6 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 10. پھر مغرب کی فرض رکعت کتنی ہے؟ 3. 10 اور 3 13. اور عشاء کی فرض کتنی ہے؟ 4. 13 اور 4 17. 17 اور وتر کتنی ہے؟ 3. 17 اور 3 یہ فرض و واجب ملا کر ہوئے 20 رکعت. اسی لیے اللہ نے چاہا جب میرے فرض 20 ہیں تو میرے مصطفیٰ کی سنت بھی 20 رکعت ہو جائے. اللہ رب العزت نے فرض کی تکمیل کے لیے سنت ضروری ہے تو سنت کو بھی 20 رکعت کر دیا. فرض اور واجب ملا کر بھی 20 ہو گئے تو سنت بھی 20 ہو گئی. اب دوسری بات، آپ بڑے چیلنج کے ساتھ میری طرف سے آپ تمام جماعت والوں کو پکڑ کے پوچھ لیجیے، آپ بڑے دعوے کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو جھجک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. چیلنج کے ساتھ پوچھے پٹھوں سے. میں آپ کو بتلاتا ہوں ایک اور پوائنٹ. یہ جو تراویح جو لفظ ہے، تراویح جو لفظ ہے نا، یہ لفظ جمع کا ہے. کہے کا ہے؟ جس کو انگلش میں پلورل کہتے ہیں، پلورل، جمع. جب کوئی لفظ جمع ہوتا ہے تو انگلش میں اس کا ایک سنگولر بنتا ہے، لیکن عربی میں اس کا ایک واحد بھی بنتا ہے، تسنیہ بھی بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ واحد بھی بنتا ہے عربی میں، تسنیہ بھی بنتا ہے. اور میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے، میں جس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پٹھے کو تو پورا سمجھ میں آتا ہے. تو اب دیکھیے آپ، یہ عربی کی شان ہے، عربی میں واحد بھی ہوتا ہے، تسنیہ بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے. اور عربی کی جو جمع ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے. کہاں سے؟ ذرا زور سے بولو. اب اگر یہ ہوئی مسجد، ایک ہے تو کیا بولیں گے؟ مسجد. یہ واحد ہے. کیا ہے یہ؟ اور اگر 2 ہو جائے تو مسجدان، 2 مسجدیں. کتنی مسجدیں؟ اب یہ جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا کیونکہ 2 ہے. جمع کب بولی جائے گی؟ 3 پر. اب اگر 3 مسجدوں کو شمار کر لیں تو بولیں گے مساجد. 3 پر بولا جاتا ہے، 2 پر مساجد نہیں بولا جاتا. جمع کا لفظ 2 کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جمع کا لفظ 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے یہ جو تراویح ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد بنتا ہے ترویحہ. کیا بنتا ہے؟ ذرا زور سے بولیں، اور ذرا زور سے بولیں. ترویحہ کا مطلب ہے 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر ریسٹ کر لینا، سکون سے بیٹھ جانا. اس لیے ہماری مسجدوں میں دیکھو 4 رکعت ہوتے کہ مؤذن صاحب پانی لے کے پیتے نہیں، 4 رکعت ہوتے کہ ذرا امام صاحب بھی قرآن شریف کھول کے دیکھ لیتے.
4 रकत होने के बाद एक साहब जरा जाके यूं टहल के आते हैं, एक साहब टेका लेके बैठे आते हैं, एक साहब, मगर जो अल्लाह के प्यारे प्यारे बंदे हैं अल्लाह क्या करते हैं, सुब्हान दिल मुल्की वल मलकूत, सुब्हान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रिया। किसके नाम आए, किसकी तारीफ है ये, किसकी बड़ाई है? सारी कायनात के पैदा करने वाले रब की बड़ाई बयान हो रही है। खाली बैठ के इधर के उधर के बात ना, कहीं को इधर उधर की मेंटालिटी, कहीं को बाबा बैठे ना, अल्लाह का जिक्र करो। सुब्हान दिल मुल्की वल मलकूत कौन है? अल्लाह है। सुब्हान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रिया। किसकी तारीफ है? तमाम कायनात के पैदा करने वाले रब की तारीफ हो रही है। सुब्हान दिल मुल्की वल मलकूत, सुब्हान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रिया, ज़ुल जलाली वल जमाली वल कमाली वल जबरूत। किसकी तारीफ हो रही है? अल्लाह की तारीफ हो रही है, अल्लाह की तारीफ हो रही है, अल्लाह की तारीफ हो रही है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये है 4 रकत पढ़ने के बाद ये जो तस्बीह पढ़ी जाती है, ये जो रेस्ट ले रहे हैं, इस रेस्ट का नाम तरवीहा है। इस आराम वाली बैठक का नाम तरवीहा है। तरावी नमाज का नाम नहीं है, बैठक का नाम है। जरा जोर से बोले, जलसा। जलसा बोलते नहीं, जलसा क्या हो रहा मस्जिद में अब? जलसा। जलसा मस्जिद का नाम नहीं है, जलसा नमाज का नाम नहीं है, जलसा बयान का नाम नहीं है, जलसा कुरान हदीस का नाम नहीं है, जलसा बैठने का नाम है। सब मिलके एक जगह बैठने को बोलते जलसा। सब मिलके 4 रकत पढ़ने के बाद कुछ देर बैठने को बोलते हैं तरवीहा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेरी गुड। जब इतना समझ गए तो थोड़ा और आगे चलता हूं। 4 रकत के बाद एक बैठक हुई, हो गई, तरवीहा बन गया। अब 8 रकत पढ़ लिए, दूसरी बैठक बैठे तो हो गया तरवीहान, तस्निया। 8 रकत के बाद जो बैठक हुई तो उसको बोलते हैं तरवीहान। अब आप ईमानदारी से बोलो, हक और ईमान से बोलो, अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के बोलो, अगर कोई 8 रकत पढ़ता, 2 बैठक बैठता और तरावी बोलता, तो इससे बड़ा जाहिल दुनिया में कोई भी नहीं है। इससे बड़ा मेंटली रिटायर्ड दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। तरवीहा एक बैठक, तरवीहान दूसरी बैठक, 8 रकत के बाद। अब तरावीह का लफ्ज कहां से शुरू होता? 12 रकत पढ़ने के बाद जो आप तीसरी बैठक बैठे, अब बनी तरावीह। अब बनी तरावी। कम से कम तरावी बोल के नियत करने के वास्ते 12 रकत होना। 12 रकत बगैर पढ़े के उन्हें 8 रकत पढ़ने वाला तरावी बोल रहा। खुदा की कसम, इल्मी दुनिया में इससे बड़ा जाहिल और इससे बड़ा कमजोर इल्म वाला कोई भी नहीं है। लफ्जी सूट नहीं होता भाई। दीवान खाने में जमात बना लिए तो दीवान खाने को मस्जिद बोलते क्या? जरा बोलो ना जी। अरे कहां गया था मैं? बोले तो मस्जिद में बैठा था। अरे तेरा दीवान खाना है, मस्जिद कब से बना? नहीं, यहां जमात बना के नमाज पढ़ता हूं मैं। अरे दीवाने, जमात बनाने की वजह से मस्जिद मस्जिद, दीवान खाना मस्जिद। जमात बनाने की वजह से दीवान खाना मस्जिद नहीं होता। 8 रकत पढ़ने की वजह से कोई तरावी नहीं होती। जिस तरह दीवान खाने को मस्जिद बोलने वाले को पागल बोला जाएगा, 8 रकत पढ़ के तरावी बोलने वाले को भी मेंटली रिटायर्ड बोला जाएगा। बात समझ में आई? नौजवानों, मेरा मकसद तुम्हारे अकीदों को छेड़ना, तकलीफ देना नहीं है। मैं इसलिए इतनी जो है रफ रूट इख्तियार करता हूं ताकि बात कलेजे तक पहुंचे, क्योंकि बाज बातें चुभे तो जल्दी अंदर लगते, मिठे बेटे बातें ऐसा ऊपर से यूं सहला के निकल जाते, चुभी तो अंदर बैठती। कहां तक डाल दिया रे भाई? पूरा अंदर तक डाल दिया पूरा। क्योंकि 150 रुपए 150 रुपए 150 रुपए लेके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो 150 के अंदर घुसना है मेरे को नहीं। हमारी मस्जिद को आओ 150 रुपए देते, अब वो 150 के अंदर मेरे को घुसना है। तो इसलिए आपको वहां तक ये रूट इख्तियार करा, अंदर तक जाने के वास्ते।
میرے بھائی تراویح بولنے کے لیے کم سے کم 12 رکعت پڑھنا پڑتا، 3 بیٹھک بیٹھنا، تراویح بولنے کے لیے 4تھی بیٹھک بیٹھنا۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت آج سے کل سے نہیں 1400 سال سے تراویح پڑھ رہی ہے، اسی لیے ہمارے پاس 5 بیٹھک ہوتے ہیں۔ کتنے؟ اب سن لو کان کھول کر کے، خدائے رب ذوالجلال کی قسم، کان کھول کر سن لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ کتنے رکعت؟ نہ صرف پڑھتے تھے، حضرت عمر نے اپنے دور میں سارے حافظ قرآن کو جمع کیا اور کر کے کہا تم فلاں علاقے کو جاؤ، فلاں علاقے کو جاؤ، تم فلاں جاؤ، تم فلاں مسجد جاؤ، فلاں علاقہ جاؤ، فلاں علاقہ جاؤ۔ جا کر جب وہاں پہنچو گے تو لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھانا۔ کتنے رکعت؟ حضرت علی 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے اور حافظ قرآن کو پڑھانے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ حضرت سیدنا امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ امام شافعی 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ امام نسائی 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ بڑے بڑے محدثین، مفسرین، اولیاء اللہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے، 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ حد تو یہ ہے خود علامہ ابن تیمیہ جن کو اہل حدیث اپنا امام مانتی ہے، وہ علامہ ابن تیمیہ بھی 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا چاہیے؟ 1400 سال سے مسجد نبوی شریف میں اور کعبۃ اللہ شریف میں، 1400 سال سے مسجد حرام میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے، 1400 سال سے۔ افسوس کی بات ہے یہ جو لوگ ہیں نئے شوشے نکال کر نوجوان نسل کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہماری بھولی بھالی نوجوان نسل جذبات میں آ جاتی ہے۔ بخاری میں ہے، شروع ہو گئے، بخاری میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کیا بولنا چاہتی ہیں حضرت عائشہ، کیا سمجھانا چاہتی ہے حضرت عائشہ، ان کے قول کی تشریحات ضروری ہے، سمجھیں، عقل کے پردے کھول کے سمجھیں، اپنے دل کو جو ایک قدور بنا کر مت سمجھیں۔ رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ حد تو یہ ہے خود علامہ ابن تیمیہ جن کو اہل حدیث اپنا امام مانتی ہے، وہ علامہ ابن تیمیہ بھی 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا چاہیے؟ 1400 سال سے مسجد نبوی شریف میں اور کعبۃ اللہ شریف میں، 1400 سال سے مسجد حرام میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے، 1400 سال سے۔ افسوس کی بات ہے یہ جو لوگ ہیں نئے شوشے نکال کر نوجوان نسل کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہماری بھولی بھالی نوجوان نسل جذبات میں آ جاتی ہے۔ بخاری میں ہے، شروع ہو گئے، بخاری میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کیا بولنا چاہتی ہیں حضرت عائشہ، کیا سمجھانا چاہتی ہے حضرت عائشہ، ان کے قول کی تشریحات ضروری ہے، سمجھیں، عقل کے پردے کھول کے سمجھیں، اپنے دل کو جو ایک قدور بنا کر مت سمجھیں۔ اب ایک حکمت بتاتا ہوں، سن لیجئے۔ آپ بتائیں قرآن شریف کے اندر رکوع کتنے ہیں؟ سبحان اللہ، 540 ہے۔ کتنے ہیں؟ ذرا زور سے بولیں، ذرا زور سے بولیں۔ 540 رکوع ہے قرآن کے اندر، اور یہ جو قرآن پہلی چاند رات سے، پہلی رات سے، پہلی تراویح سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ 95% مساجد میں دنیا کی شب معراج میں قرآن ختم ہوتا ہے۔ کب؟ معافی چاہتا ہوں، شب قدر میں قرآن ختم ہوتا ہے۔ کب ختم ہوتا ہے؟ شب قدر میں قرآن ختم ہوتا ہے، شب قدر میں۔ پیارے بزرگوں اور دوستو غور کریے گا، پہلی رات رمضان المبارک شریف کی پہلی رات سے قرآن شروع ہوا، شب قدر میں ختم ہوا۔ یہ سسٹم آپ کا میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ شب قدر میں قرآن ختم، اسی واسطے رکوع کی ترکیب بنائی گئی قرآن میں۔ قرآن میں جو رکوع کی ترکیب بنائی گئی وہ 540 رکوع رکھے گئے،
کتنے؟ ذرا زور سے بولے. اب آپ غور کر کے دیکھیے 540 رکوع کو رمضان میں کیسا بانٹا جاتا ہے. ایک دن میں کتنے رکعت ہوئے؟ زور سے بولے. ویری گڈ, کیلکولیشن صحیح رکھیے گا. ایک دن میں 20 رکعت, اور 10 دن میں, شاباش شاباش, کتنے؟ شاباش, 10 دن میں 200 رکعت. 20 دن میں کتنے رکعت ہوئے؟ 400 رکعت. شاباش, بہت اچھے آپ لوگ, ماشاءاللہ, میتھمیٹکس آپ کا پکا ہے. 20 دن میں کتنے ہو گئے؟ 400 رکعت. اور اب بچے شب قدر کے لیے 7 دن. 7 دن میں کتنے رکعت ہوتے ہیں؟ 140. 400 اور 140 کتنے ہوئے؟ اور قرآن میں رکوع کتنے ہیں؟ رمضان شریف میں 27 راتوں میں 540 رکعت ہوتی ہے, اور 540 رکعت میں قرآن پڑھنے کے لیے قرآن میں 540 رکوع بنائے گئے ہیں. عقل مند کتنا بھی لوز مائنڈ رہا تو بھی تج کافی ہے اس کو سمجھنے کے واسطے. اب اس سے زیادہ لوز ہے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں, آپ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے. اتنی بہترین ترکیب بنی ہوئی ہے, اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہلڑ مچاتا ہے 8 رکعت پڑھتا ہوں تو خدائی تیری حفاظت کرنے والا ہے رے بھائی.